یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رضوان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میزان ریڈیو پاکستان اسلام آباد پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے۔ اور آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ بڑے خاص مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ہیں سردار مسعود خان صاحب، جو کہ سابق صدر ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے، سابق سفیر پاکستان کے امریکہ میں اور پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ٹو یونائیٹڈ نیشنز۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ سر آج چیز کے لیے ہم نے آپ مدعو کیا ہے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ جو 5 فروری ہے، اس کے حوالے سے پورے پاکستان میں ریلیز بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جب سے نریندر مودی پاور میں آئے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ہیں 370 اور 35A کی۔ ایک اس کے حوالے سے آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ کیسے روشنی، کیونکہ آج تک جب سے کشمیر کا ایشو چل رہا ہے انڈیا میں، جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے کسی نے یہ جرت ہی نہیں کہ اس چیز کو چھیڑے، کیونکہ وہ شاید ان کے مائنڈ میں تھا کہ اگر اس کو چھیڑیں گے تو اس کا بیک فائر ہوگا، کوئی نہ کوئی ریاکشن ہوگا۔ سر کیسے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹس کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور دوسرا یہ کہ میں بتاتا چلوں کہ ریڈیو پاکستان سے میری بڑی گہری وابستگی ہے۔ ایام جوانی میں سروس میں شامل ہونے سے پہلے میں ریڈیو پاکستان میں براڈ کاسٹر کے طور پر وابستہ تھا، تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی ریڈیو پاکستان کی اس منزل میں آتا ہوں۔ آج ڈائریکٹر صاحب نے خود جو ہے میرا استقبال کیا ہے، میں ان کا ممنون ہوں اس سلسلے میں۔ دوسری چیز جو ہے، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج 4 فروری ہے اور 5 فروری کو ہم یکجہتی کشمیر، یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور یہ صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ جی سر۔ اور مقبوضہ جموں کشمیر کے ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں اس دن کی اہمیت کو جانا جاتا ہے۔ تو آپ کے اس میڈیم کے ذریعے ہم یہ پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اہل جموں و کشمیر کا جو محبوس ہیں، مقید ہیں، اور ہندوستان کے افواج کا اور ہندوستان کی انتہا پسند حکومت کا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، کہ اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں آزادی پسند لوگ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نریندر مودی 2014 میں آئے اور انہوں نے اعلان کہا، اس کے بعد 2019 میں ان کا انتخاب ہوا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ اقدامات کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ اقدامات کر دکھائے، جو آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35A کے حوالے سے ہے۔ اس میں وہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں، کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے، سفاکانہ اقدامات سے، قوموں کی رائے کو، ان کے تشخص کو کچلا نہیں جا سکتا۔ تو آج بھی کشمیری قوم زندہ ہے، اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے حق خود ارادیت کو نہ صرف تسلیم کیا جائے بلکہ جمہوری طریقے سے ان کو اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اقدامات لے لیے ہیں۔ آپ نے ان 2 اقدامات جو تھے ان کا ذکر کیا تھا، میں اس سے بڑھ کر ان جو 2019 کے بعد اقدامات کیے ہیں، ان میں خاص طور سے انہوں نے مسلمان آبادی کا تناسب گھٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ہے جعلی ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں تاکہ باہر سے لوگوں کو آ کے وہاں آباد کیا جائے، خاص طور سے ہندوؤں کو آباد کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد گھٹے۔ اور پھر انہوں نے جو انتخابی حلقے تھے ان میں رد و بدل کر کے، ان میں ایک انجینئرنگ کر کے مسلمانوں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی میں نمائندگی گھٹا دی ہے، اور ابھی جو ان کی حکومت بنی ہے، جو کابینہ بنی ہے، وہ ایک کٹ پتلی حکومت ہے۔ وہ کشمیریوں کے مفادات کا کبھی بھی تحفظ نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو ان کو کوئی اختیارات نہیں دیے گئے۔ تمام اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہیں، اور جو حکم دلی سے آتے ہیں ان کی تعمیل ہوتی ہے۔ تو اگین میں یہ کہوں گا کہ جموں و کشمیر کے لوگ زندہ ہیں، ان کا عزم بہت بلند ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔
سر سامعین و ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس چیز کو مزید ایکسپلین کیجیے گا. آپ نے کہا کہ تناسب تبدیل کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سازش شاید اس لیے کی جا رہی ہے کہ کل آنے والے دنوں میں اگر یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن جو پلیبسائٹ کے اوپر ہے وہ پلیبسائٹ کروا دی جاتی ہے, حق خود ارادیت دے دیا جاتا ہے, تو اس میں جب تناسب چینج ہو چکا ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی وہی بات کی جائے گی جو دہلی چاہتا ہے, نیو دہلی چاہتا ہے. تو کیا اس پہ کیا رائے ہے سر آپ کی اس چیز پہ؟ میرا خیال ہے اس کے سلسلے میں کیا سارا ہوتی رہی ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان تمام معاملات یک طرفہ طور پہ کرنا چاہتا ہے, اور وہ فیصلے جو ہے دلی میں کرنا چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اقوام متحدہ کے ذریعے کوئی فیصلہ ہو کشمیر کا. جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مسئلہ کشمیر اب ختم ہو چکا ہے, لہٰذا صرف پاکستان اسے اٹھاتا ہے, جموں و کشمیر اٹھاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہ وہ دو طرفہ کے لیے مائل ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کریں, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن بھی ہو سکتی ہے. اسے بھی انہوں نے مسترد کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آبادی کا تناسب اس لیے بڑھا رہے ہیں, یا جو غیر مسلم آبادی کا تناسب اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ وہ رائے شماری میں شریک ہوں گے, بلکہ وہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ جو غیر مسلم آبادی ہے اس کا تسلط مسلمان آبادی پہ قائم کیا جائے. بالکل درست. سر ایک ملک ہے دنیا میں جو کہتا ہے کہ وہ دنیا کی بڑی طاقت بننے جا رہا ہے, جیسے رائزنگ اینڈ شائننگ انڈیا کا بڑا نیریٹو چلا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی کنٹرڈکشن یہ ہے, ان کے کال اور فعل میں تضاد یہ ہے کہ 9 لاکھ سے زیادہ فوج بھی مسلط کی ہوئی ہے. میں اس پہ پوچھنا چاہوں گا, اس پہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے, انہوں نے ایک لیٹر بھی لکھا. مودی جب 3rd ٹرم کے لیے الیکٹ ہوئے ایک لیٹر لکھا, لیٹر میں کنگریچولیشن کہا گیا, لیکن نیچے ان کو یہ آئینہ بھی دکھایا گیا کہ آپ کے پچھلے دور حکومت میں جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کہ دنیا کو سب کو پتہ ہے, ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو ہیومن رائٹس کی ہیں, ان کو بھی پتہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس پہ کوئی حکمت عملی ان ممالک کی ان دا فارم آف بائیکاٹ, ان دا فارم آف ریئیکشن, وائی ڈونٹ دے ڈو اٹ سر؟ میں جب آزاد کشمیر میں صدر تھا تو میں یورپین پارلیمنٹ کے پاس بھی گیا ہوں, یورپین یونین کے پاس بھی گیا ہوں, امریکی کانگریس کے کچھ ارکان سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے پورے کے پورے یورپ میں چین کی وجہ سے بہت خوف و ہراس پایا جاتا ہے. ان کی ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں, اور انہوں نے جو قراردادیں خود پاس کروائی تھی 50 کی دہائی پہ, اس کے اوپر وہ عمل درآمد کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں, کیونکہ یہ وہاں کے مغربی کلچر کا حصہ ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو, ہیومن رائٹس واچ ہو, ایشیا واچ ہو, دوسری جو تنظیمیں اس طریقے کی, لیکن ان کے اوپر جو ان کے دفاتر خارجہ ہیں یا ان کی حکومتیں ہیں وہ کان نہیں دھرتی ہیں. اور کیونکہ ان کے ہندوستان کے چین کے تناظر میں ہندوستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک تعلقات بالخصوص امریکہ کے اور یورپ کے بہت مضبوط ہو گئے ہیں. تو وہ اس مفادات, یہ جو ان کے اسٹریٹجک مفادات ہیں, ان کے عدسے سے پورے کے پورے خطے کو دیکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی قسم کی سوچ جو ہے وہ غزہ میں بھی پائی گئی, کیونکہ ساری دنیا جو ہے چیخ چلا کے کہہ رہی تھی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے. خود جو امریکی یا برطانوی یا یورپین شہری جو ہے وہ کہہ رہے تھے, وہ سراپا احتجاج تھے شاہراہوں پہ اور سڑکوں کے اوپر اور چوراہوں پہ, لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے, آپ نے درست کہا کہ وہاں ہندوستان کو ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم نے معاملہ حل کر لیا ہے, اگر اتنی بڑی فوج جو ہے وہ کیوں متعین کی ہوئی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ فوج کا سب سے بڑا جماؤ یا ارتکاز ہے کہیں بھی کسی خطے میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں امن ہے, اگر امن ہے تو اتنی بڑی فوج وہاں کیوں مجتمع ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک ناقص دلیل ہے اور اسے قبول کرنے کی ضرورت نہیں. جہاں تک بین الاقوامی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا تعلق ہے, ان کی تنقید جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور اہل جموں و کشمیر کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے اپنا مقدمہ پیش کرنے میں. بالکل سر, اس میں کچھ عرصہ پہلے جب ایسا ہوا کہ یورپ میں بہت سارے لوگوں نے بالکل کنسرن بھی ریز کیے, انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے ٹوٹل اور مکمل ایک کرفیو کی سی حیثیت ہے, پھر ایک ڈرامہ سا رچایا گیا, سلیکٹڈ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو اکٹھا کر کے ایک سلیکٹڈ جگہ
دکھا کر کے کہا دیکھیں ایوری تھنگ از نارمل. میں سمجھتا ہوں اس پہ جو نیریٹو بلڈ کرتے ہیں انڈیا کے چینلز خاص طور پہ، ایک وہ بھی ہوا ریسنٹلی، ڈس انفو لیب نے بتایا کہ بہت سارے چینلز تھے جو انفو آپریشنز کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے امیج کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو میڈیم ہے، انگلش میڈیم کے سینکڑوں چینل ہیں. اب وہ اس پہ ڈس انفارمیشن بھی چلائیں گے یا مس انفارمیشن بھی چلائیں گے، وہ دے ول بی سیلنگ دیئر نیریٹو. اس طرح کا جو نیریٹو ہے جو کہ آن گراؤنڈ چیزیں ہیں، اس کو ایک تو ہم کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، دوسرا ان کا نیریٹو کیسے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. میں ریڈیو پاکستان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں مختلف جگہوں پہ تھا، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، بیجنگ میں، جنیوا میں، تو میں نے آپ کو ہمیشہ بہت ہی متحرک اور فعال پایا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پرو ایکٹیو اور بہت تیزی سے جو ہے آپ کی پوسٹ آتی ہیں، تو اس لیے جو خاص طور سے جو سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، تو اس لیے آپ کو تو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن جو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اپنی استعداد بڑھانی چاہیے. یعنی اگر مقابلہ بیانیے کا ہے تو ہمیں بیانیے بنانے اور انہیں نشر و اشاعت کے لیے، انہیں نشر کرنے کے لیے ہماری استعداد بڑھانی چاہیے. وہ تکنیکی استعداد بھی ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو سبسٹنٹیو بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے جو کانٹینٹ جو ہے وہ آپ دینا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس کا تو یہ جواب ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان نے جس قسم کا ظلم و ستم کیا کشمیر کے اوپر، اور اس کے بعد جو ہے اس اہل جموں کشمیر کو محبوس رکھا، وہ اسی دور کی بات کر رہا ہوں 2019 میں. تو وہ جن لوگوں کو، گنے چنے لوگوں کو وہاں لائے تھے، ارکان پارلیمنٹ کو، یورپین یونین کے، یورپ کے جو ارکان پارلیمنٹ تھے، تو اس کی وجہ سے تو بڑی کہانی یہ ہوئی کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جعلی ہے. جی. تو اگرچہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے لوگ مطمئن ہو جائیں گے. جی. ڈس انفو لیب کے بارے میں جو انکشافات ہوئے، اس سے تو اور بھی ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہوا. تو اس طریقے سے مطلب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور ایسا ہوتا ہے، جو پہلی خبر ہوتی ہے یا جس قسم کی، جس کو کیا کہتے ہیں، کلک بائٹس جسے کہتے ہیں، تو کلک بائٹس کی وجہ سے ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ اسے زائل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ جنگ لڑنی ہے اپنے حق خود ارادیت کے، اپنے حقوق کے تحفظ کی، تو آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. سر، ایک الارمنگ سچویشن ہے جس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن آف ہندتوا ہوئی ہے، جس میں یہ پہلے کہا جاتا تھا انڈین ہائی کورٹ، انڈین سپریم کورٹ بڑے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، لیکن جب سے نریندر مودی آئے ہیں پاور میں، اس کا ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے، چاہے وہ بابری مسجد کے حوالے سے جو اس پہ ڈیسیژن آیا وہ ہو، یا پھر حریت رہنما جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور اس کے اوپر جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، نہ وہ فیئر ہیں، نہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، نہ اوپن ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل جورسٹ کا ایک گروپ ہے، انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، وہ ہمیشہ اس چیزوں پہ بڑا ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ بھی اگر ان تک پراپر انفارمیشن نہیں پہنچتی تو وہ کیسے اس چیز کو لے کر کے دنیا میں ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. پھر وہی بات آتی ہے، ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارا جو نیریٹو ہے شاید وہ ویسے پہنچ نہیں رہا، کشمیریوں کا نیریٹو ویسے جا نہیں رہا. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اس پہ میں کہوں گا کہ ایک جو میں آپ کے سوال کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ ہمیں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم ہندوستان کی جھوٹے بیانیے کا جواب دے سکیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں. تو اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے کچھ اس میں ہمارے دوست بھی شامل ہیں، وہ ہندوستان کی طاقت اور اس کی معاشی ترقی کی وجہ سے خوف زدہ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کو بھول جانا چاہیے. ہم کبھی کشمیر کو بھول نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں 5 لاکھ کے قریب کشمیری شہید ہوئے ہیں 1947 سے لے کے اب تک، اور 1989 سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 1 لاکھ سے زائد شہید ہوئے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو مقبوضہ کشمیر کا حق خود ارادیت ہے، وہ اصل میں تحریک تکمیل پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے
مکمل نہیں جب تک اہل جموں و کشمیر اس کا حصہ نہ بن جائے۔ پھر یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ برقرار رہنا چاہیے۔ ہتھیار ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل ہو یا دنیا کی پارلیمنٹس ہوں یا اقوام متحدہ کے اپنا مرکز ہو، ہیڈ کوارٹرز ہوں ان یونائٹڈ نیشنز نیو یارک، ان سب کے ساتھ ہمارے رابطے رہنے چاہیے۔ اور پھر جو ہے میں نے یہ کہوں گا، میں کسی تھوڑی دیر پہلے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، تو آپ کا اپنا ایک انفارمیشن ایکو سسٹم ہونا چاہیے تاکہ آپ اس ماحول میں، اس فریم ورک میں جو اپنا نقطہ نظر ہے اسے نہ صرف بنا سنوار سکیں بلکہ اس کی مناسب اور صحیح طریقے سے اس کی نشاندہی کر سکیں اور اسے صحیح طریقے سے اس کی نشر و اشاعت کر سکیں۔ بالکل درست سر۔ ابھی آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب سے مودی ہے اور تھرڈ ٹرم میں مودی کو جو واٹ ہی واز تھنکنگ ہی ول بی گیٹنگ اے پاپولیرٹی اگین، پاپولیرٹی ووٹ، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن۔ مودی کو لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، اس کی جو پالیسیز ہیں اگریسو فار دا انڈینس، فار دا مائنورٹیز ان انڈیا، فار کشمیریز۔ ابھی آپ دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مودی کے بعد کشمیر کی صورتحال کوئی تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری شیور ان دی لائٹ آف واٹ ہی ہیز گاٹ ریسنٹلی دا مینڈیٹ ہی گاٹ، اس کے بعد اس کو حکومت تو ملنے والی ہے نہیں۔ جو آنے والی حکومت ہوگی وہ کشمیر کو پالیسی ان کی ایسی رہے گی یا تھوڑا سا اس میں ریلیکسیشن ہوگی یا کشمیریوں کو تھوڑا سانس لینے کی وہاں پہ تھوڑی اسپیس ملے گی؟ آپ نے اچھے سوال پوچھے ہیں، لیکن ایک یہ کہ میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ بی جے پی کی دوبارہ حکومت نہیں آئے گی۔ بی جے پی نے مقبولیت حاصل کی ہے، خاص طور سے انتہا پسند حلقوں میں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماضی میں ان کی سیاست کا یا ان کی حکومت کا کیا نقشہ ہوگا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ان دلائل سے یہ بھی ایک قسم کا شبہ ہوتا ہے مجھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کانگریس جو ہے وہ سارے کانگریس کے جو رہنما تھے وہ سارے دودھ سے دھلے ہوئے تھے۔ یہ بی جے پی کے آنے سے پہلے کئی دہائیوں تک وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے رہے جی۔ اور ابھی عمر عبداللہ کی حکومت ہے، عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، شیخ عبداللہ، ان لوگوں نے بھی کشمیریوں کے اوپر، اپنے ہم وطنوں کے اوپر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ تو میں تو کسی لچک کی توقع نہیں کر رہا، کیونکہ ہندوستان نے کشمیر کے معاملے کو اپنی ساورنٹی سے غلط طور پر جوڑ دیا ہے، تو اس لیے اس میں ہمیں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ شاید کسی کو کبھی ہوش آ جائے ہندوستان میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے، ہم ہمسائے ہیں اور دونوں جوہری ریاستیں ہیں، تو اس قسم کا جو ہے بالکل قطع تعلق نہ ہندوستان کے لیے موضوع ہے، نہ ہمارے لیے، نہ خطے کے لیے موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنا محل وقوع تبدیل نہیں کر سکتے جی، اور اس لیے ہم نے صدیوں تک یہاں رہنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں اسٹیٹسمین شپ کا یہ تقاضا ہوگا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی رابطے بحال کرنے چاہیے اور راستے ڈھونڈنے چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کو کیسے حل کیا جائے، اور مسئلہ اہل جموں و کشمیر جو ہے ان کے مصائب کو کس طریقے سے کم کیا جائے۔ سر، یوم یکجہتی کشمیر جب منایا جاتا ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، پاکستان کے باہر بھی دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری آباد ہیں وہاں پہ قونصلیٹ، انڈین قونصلیٹ کے باہر بھی احتجاج ہوتا ہے، امریکی قونصلیٹ کے سامنے بھی احتجاج ہوتا ہے، یا دنیا میں جہاں جہاں بڑے بڑے کیپٹل ہوں گے ان میں بھی احتجاج ہوگا۔ کیا یہ ان لوگوں کی توجہ کیچ نہیں کر پاتا کہ جو وہاں پہ رہتے ہیں؟ میں نے خود آبزرو کیا، اوورسیز میں جب ہوتے ہیں تو عام شہری تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ہیں، وہاں کے جو لوگ پالیسی میکرز ہیں، وہ اس چیز کو ویسے توجہ نہیں دیتے جیسے عام آدمی دیتا ہے وہاں پہ۔ میں یہ کہوں گا کہ یوم یکجہتی کشمیر ایک بین الاقوامی تحریک بن چکی ہے، اور تقریباً 100 کے لگ بھگ شہروں میں اہل پاکستان، اہل جموں و کشمیر جو وہاں رہتے ہیں، جو ڈائسپورا کمیونٹی ہیں، وہ احتجاجی ریلیاں بھی کریں گے، اس کے بعد مظاہرے کریں گے، مذاکرے کریں گے، مباحثے ہوں گے، اور اس میں صرف وہ شامل نہیں ہوں گے ان کے وہ دوست لوگ جو ایک آزادی پسند ہیں یا جو ان کے حلقہ احباب ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو یہ ایک بین الاقوامی تحریک، تاہم یہ تحریک اس سطح پہ نہیں پہنچی جہاں
حکومتوں کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکے. اس کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ حق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے دنیا کے مختلف کیپٹلز میں اور دنیا کے مختلف شہروں میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو اس کو جاری رکھنا چاہیے. جو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے کہ جو برطانوی پارلیمنٹ ہے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز میں گاہے بگاہے آواز اٹھتی رہی ہے، بلکہ 2019 کے بعد انہوں نے باقاعدہ خصوصی سیشن کیے تھے اس سلسلے میں. امریکی کانگریس نے بھی ان کی ایک سب کمیٹی نے اس کے اوپر ایک اجلاس کیا تھا، اور ملیشیا جو ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ترکی آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن جو ہے وہ کھڑی رہی ہے آپ کے ساتھ، جو اسلامی تعاون تنظیم ہے. تو لیکن یہ ابھی بھی ان کی وجہ سے وہ جو آپ چاہ رہے ہیں یا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ بھرپور حمایت کریں، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. اور جو غزہ میں مغربی طاقتوں نے جس قسم کی پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے جو ہماری امیدیں وابستہ تھی کہ وہ حق اور قانون کے لیے، بین الاقوامی قانون کی حفاظت کے لیے، اس کے اطلاق کے لیے کھڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہوا. تو لہٰذا ہماری جد و جہد اور بھی کٹھن ہو گئی ہے. اور جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ ان حالات میں کسی طریقے سے مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، امید برقرار رکھنی چاہیے اور حوصلے بلند ہونے چاہیے. سر ابھی آپ نے خود ہی ذکر کیا ملیشیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ٹرکی کھڑا ہو گیا، OIC کی طرف سے بھی سپورٹ آئی. ابھی جو پاکستان کا جو ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے ٹورڈز پیلسٹائن اینڈ کشمیر بڑا اسٹیڈ فاسٹ رہا ہے. اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا عرب کنٹریز جن کے پاس ریسورسز ہیں اور انڈیا کی اکانومی ٹو دا گریٹ ایکسٹینٹ از ڈیپینڈنٹ اپان دیم، یہاں کے ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ ہیں، ایک چھوٹی سی بھی اگر اسٹرنگ پل کی جائے تو میرا خیال ہے کہ واضح طور پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ انڈیا کے اندر ہلچل مچ جائے گی. اس پہ کیا ہم ایک تو ایکسپیکٹیشن تو ہماری ہائی ہیں، کیا ہو سکتا ہے سر اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اپنے معاشی استحکام کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس طریقے سے مضبوط ہوں گے تو تبھی ہم جو ہے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں. ابھی صورتحال یہ ہے کہ ہم خود خلیجی ریاستوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں جیسے کہ آپ نے کہا، تو ہم ان سے کسی ایسے انیشیٹو کا ذکر نہیں کر سکتے یا توقع نہیں کر سکتے جو وہ نہیں لینا چاہتے ہیں ہندوستان سے متعلق ہو. لیکن یہ بات، اور انہوں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ معاہدے کیے ہوئے ہندوستان کے ساتھ، ان کو ہندوستان میں منفعت نظر آتی ہے، ہندوستان کو خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعاون میں منفعت نظر آتی ہے. تو اس لیے یہ کہ اس تعلق کو توڑنا ممکن نہیں ہے، حقیقت پسندانہ نہیں ہے. لیکن یہ جو OIC کا فورم آپ استعمال کرتے رہیں، اور اس کے بعد اگر پاکستان معاشی طور پر جیسا کہ میں شروع میں کہا تھا مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی ایسے آثار پیدا ہوں گے کہ مسئلہ کشمیر کے لیے بھی پذیرائی اور شنوائی زیادہ ہوگی. سر بہت خوب، بہت پریکٹیکل ریکمنڈیشن فرام یور سائڈ. سب سے پہلے تو میں سر مشکور ہوں، آپ نے اپنے ریڈیو پاکستان کو ٹائم دیا. سامعین و ناظرین، فارمر امبیسڈر مسعود خان صاحب اور فارمر پریزیڈنٹ آزاد جموں اور کشمیر آج ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی. انڈیا اور پاکستان دیز آر ٹو نیوکلیر پاور اسٹیٹس. اب ان دو نیوکلیر طاقتوں کے درمیان اگر ایسا کانفلکٹ، کشمیر جیسا کانفلکٹ انریزالوڈ ہے تو اٹ شوڈ بی اے کاز آف کنسرن فار دا گریٹ پاورز ایز ویل. کیونکہ نیوکلیر جو ہے آپ کو پتہ بھی ہوگا، پہلے بھی جب بھی اسکرمشز ہوئی ہیں، کرائسس ہوا ہے، تو بہت ساری دنیا میں ہلچل مچی اس وجہ سے. اور ایک بہت خوبصورت بات انہوں نے کی کہ ڈائلاگ کے لیے اسپیس اوپن رہنی چاہیے. گفت و شنید ہوتی ہے تو معاملات کے حل نکلتے ہیں. ایک اور بڑی پیاری بات کی انہوں نے، وہ یہ کہا کہ ہمیں مایوسی کا شکار بالکل نہیں ہونا، ہمیں اس چیز کو بڑے اسٹیڈ فاسٹ ہو کے کنٹینیو کرنا ہے اسٹرگل کو، اور یہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی. تو ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، آپ ہمیں کامنٹس دے سکتے ہیں، اور آپ کو جو چیز پسند آئی اور نیکسٹ آپ کیا دیکھنا چاہیں ہمارے پروگرام سے اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. تو مسعود خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ونس اگین. آپ اٹس آلویز پلیجر ٹو ہوسٹ یو سر.
Thank you very much for watching. Okay, Allah Hafiz. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।